میری بہنیں چونکہ یہاں پر موجود ہیں تو میں اپنی بہنوں سے خاص طور پر اس چیز کے بارے میں گزارش کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گھر کے کام جو کرتی ہوں، چکی چلاتی ہوں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، سرکار کوئی خادمہ مجھے عطا فرما دے، کوئی کنیز مجھے عطا فرما دے جو میرے کچھ کام کے اندر ہاتھ بٹائے، جس کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی راحت ہو۔ مانگنے والی سیدۃ النساء، اور جن سے مانگ رہی ہے وہ سید الرسول، وہ سید الانبیاء۔ ایک بیٹی اپنے باپ سے ایک خادمہ کا مطالبہ کر رہی ہے۔ حضور کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، فوراً عطا فرما دیتے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صرف اس وقت کے سوال پر نہیں تھی، قیامت تک کے لیے سوال پر تھی کہ جس طرح میری بیٹی آج مجھ سے ایک کنیز مانگ رہی ہے، کل کوئی غریب کی بیٹی بھی اپنے باپ سے کہے گی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ حضور کی بیٹی نے حضور سے کنیز مانگی تھی تو انہوں نے دیا تھا، آپ بھی مجھے دو۔ تو ایک غریب باپ جب اپنی بیٹی کو کنیز نہیں دے سکے گا تو سنت کی ادائیگی سے محروم رہے گا، تو کیوں نہ ایسی چیز بتا دی جائے جو کنیز سے بھی بہتر ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے فرمایا، بیٹی فاطمہ، جب تمہیں تھکان لگے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لو، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، اس کے عوض میں اللہ تمہاری تھکان کو دور کر دے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے، اللہ کے ذکر میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ پروردگار جل جلالہ کا ذکر کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ پروردگار جل جلالہ کا ذکر بے قرار دلوں کو سکون کی دولت عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہم دنیا کے مختلف ٹینشن کو سامنے رکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ بے قراری اور ڈپریشن کی وجہ یہ سارے ٹینشنز ہیں، کہیں کاروبار کا ٹینشن، کہیں اولاد کا ٹینشن، کہیں قرض کا ٹینشن، کہیں بیماری کا ٹینشن، اور پھر ہم اس ٹینشن کا سولوشن ڈھونڈنے میں نکل جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہوتا ہے، اس سے بھی انکار نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں بے قراری کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ شیطان ہمارے دل پر پنجہ گاڑ کر کے بیٹھتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اگر تم شیطان کے اس پنجے سے نجات چاہتے ہو تو سن لو، جب تم میرا ذکر کرو گے شیطان فوراً بھاگ جائے گا اور تمہیں قرار کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اب آپ اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن میں ٹو بی فرینکلی اس وقت میں عرض کر رہا ہوں، میں کسی کے دل میں جھانک کر کے نہیں دیکھا، آبزرویشن کے اعتبار سے بتا سکتا ہوں کہ ایمان جس طریقے سے دل میں ہونا چاہیے اس طریقے سے اب ہمارے دل میں کمزور ہو چکا ہے، ویسا ایمان نہیں، ویسا ایمان نہیں۔ میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک شخص نے ایک پیروٹ کو پالا اور اسے کلمہ یاد کرایا۔ اب کوئی بھی آتا اس کے گھر میں تو وہ پیروٹ سے کہتا کہ ذرا کلمہ سناؤ، وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتا، اور اس طریقے سے ہر آنے والے کو کلمہ وہ سنایا کرتا، اور لوگ اس سے کلمہ سن کر محظوظ ہوتے اور اس کو تعریف سے، یعنی اس کے مالک کی تعریف کرتے، یار تم نے پیروٹ کا کلمہ سکھا دیا، بہت خوشی کی بات ہے۔ ایک دن اچانک پنجرا کھلا رہ گیا، ایک بلی آئی اور اس نے پیروٹ پر حملہ کیا، تو اس نے ٹین 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 چلانا شروع کیا اور اس کے بعد مر گیا۔ اس پیروٹ کے مالک نے جا کر کے ایک بزرگ سے کہا کہ حضور
مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا نہیں کہ میرے پیرٹ کو جو ہے وہ بلی نے کھا لیا. تو کہا کس چیز کا افسوس ہے؟ تو اس مالک نے کہا افسوس اس بات کا ہے زندگی بھر تو میرا طوطا کلمہ پڑھتا رہا، لیکن مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی بجائے ٹیں 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 کرنا شروع کر دیا، مجھے اس کا افسوس ہے. تو انہوں نے جو جواب دیا اسے سنیے. ارشاد فرماتے اس کی زبان پر تو کلمہ تھا، دل میں کلمہ نہیں اترا تھا. زبان پر تو تھا، دل میں نہیں اترا تھا. ہم اب آبزرویشن کریں اپنی زندگی کے بارے میں بڑی بے باکی کے ساتھ اور آبزرویشن کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ ریئلائز کریں اپنی زندگی کو. جتنی سکون کی چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں وہ ساری چیزیں الا ماشاءاللہ مسلمانوں کے لیے بے چینی محسوس کرتی، بے چینی پیدا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں، قرآن شریف کی تلاوت سننے کو جی نہیں چاہتا، مسجد میں دل نہیں لگتا. مسجد کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں روئے زمین کی جنت مسجد ہے، اور مسجد میں مومن کا دل لگتا ہے. اب اگر مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا اور کہیں پر ہم کو جا کر کے 4 گھنٹے بیٹھ کر گپ شپ مارنے میں دل لگتا ہے تو سمجھ جانا اندر سے ایمان ڈے بائی ڈے ویک ہوتا چلا جاتا ہے. ایک اور خاص بات مجھے یاد آ رہی ہے، نماز میں بھی لذت ہے، ٹیسٹ ہے نماز کے اندر، ذائقہ ہے نماز کے اندر. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا، کیا یہ بات سچ نہیں؟ ایک فارمولیٹی کے طور پر الا ماشاءاللہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی لذت جیسی ملنی چاہیے ویسی نہیں ملتی. پوچھنے والے نے مولا علی سے پوچھا حضور میں نماز پڑھتا ہوں نماز میں لذت نہیں ملتی. ارشاد فرمایا بیٹے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر، تجھے نماز میں لذت ملے گی. نگاہوں کی حفاظت کر. ہماری آنکھیں گندگی دیکھ رہی ہیں اور حضور فرماتے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں ہمیں نماز میں لذت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا. کیوں؟ نگاہیں ہماری گندی ہو گئی، ہماری آنکھوں نے اتنے گناہ کر دیے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا دل گناہوں کے دھبوں سے اتنا بلیک ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو قرآن کہتا ہے ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. ہم کھاتے وقت اللہ کو بھول گئے، ہم پہنتے وقت اللہ کو بھول گئے، ہم پانی پیتے وقت اللہ کو بھول گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر وقت اپنے رب کو یاد کرو، سوتے وقت بھی اللہ کو یاد کرو، اٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں وینکوور سے کینیڈا سے انڈیا آ رہا تھا وایا جرمنی. فلائٹ میں بالکل مجھ سے میری سیٹ سے لگ کر کے ایک کپل کی سیٹ تھی، ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اس بچے کی ماں نے چائلڈ مل منگوایا اور اس کے بعد وہ ماں اپنے بچے کے منہ کے اندر ایک لقمہ رکھتے وقت کہتی ہے پڑھو بیٹا سے بسم اللہ. اب چھوٹا سا بچہ فوراً بسم اللہ کہتا، جب وہ لقمہ چبا لیتا تو ماں کہتی سے الحمدللہ، بیٹا الحمدللہ کہتا. ہر لقمے پر ماں سبحان بسم اللہ اور ہر لقمے کی اینڈنگ پر ماں الحمدللہ سکھاتی. مجھے تھوڑا سا سیکھنے کا شوق ہے تو میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ یہ ہر لقمے پر کیوں پڑھا رہی ہے. جب وہ بچے کو کھلا چکی تو میں نے اس عورت کے شوہر سے پوچھا کہ میں بہت امپریس ہوا ہوں آپ کی بیوی کے اس عمل سے کہ ہر لقمے پر آپ کی بیوی بچے کو بسم اللہ پڑھاتی ہے اور جب پڑھ لیتا ہے تو کھا لیتا ہے تو الحمدللہ پڑھاتی ہے. میں بہت متاثر ہوا ہوں اس سے.
تو فوراً اس کی بیوی پکار اٹھی، کہہ اٹھی، مولانا صاحب آج میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں کہ شروع میں بھی ایک بار بسم اللہ نہیں بولتے اور اینڈ میں بھی الحمدللہ ایک بار نہیں بولتے، اس لیے میں اپنے بچے کی پریکٹس کروا رہی ہوں ہر لقمے پر، تاکہ بڑا ہونے کے بعد کم از کم اسٹارٹنگ میں ایک بار بسم اللہ اور اینڈ میں ایک بار الحمدللہ تو کہے۔ یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی۔ جب ہم اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے رزق کو کھاتے ہیں تو اللہ ہمارے دل کے اندر نور پیدا کر دیتا ہے۔ اور مجھے تو یہ حدیث اتنی پسند ہے، ویسے سرکار کی ساری حدیثیں پسند ہیں، لیکن اس حدیث کا کیا کہنا جسے اسلامی اخلاق و آداب میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اسلامی اخلاق و آداب میں یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اور دسترخوان پر سے کھانے کے اٹھنے سے پہلے الحمدللہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔